بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عالم دین گزرے ہیں شیخ محمد مہدی نراقی، احمد نراقی، محمد مہدی نراقی، باپ بیٹا ہے۔ تقریباً 250 برس پہلے معراج السعادہ، سعادت کی معراج، عروج سعادت کے نام سے اردو ترجمہ موجود ہے کتاب کا۔ انہوں نے کتاب لکھی فارسی میں، باپ نے فارسی میں لکھی، بیٹے نے عربی میں، جامع السعادہ۔ واقعہ سناؤں گا، سننا پسند فرمائیں گے؟ تو اب ذہن میں رکھیے گا، زہد، اہل ایمان، اہل عقل کس طرح سے زہد اپناتے ہیں۔ انہوں نے کتاب لکھی سعادت پہ کہ انسان جو سعید بننا چاہتا ہے اسے زہد اپنانا چاہیے۔ تو ایک آدمی نے کہیں تہران میں کتاب پڑھ لی، وہ کاشان میں رہتے تھے، تو اس نے اپنا مکان بیچا، دنیا ساری چھوڑ دی، ایک کشکول خریدا، اور فقر و فاقہ اختیار کرنے کے بعد کہا کہ میں چلتا ہوں جس کی وجہ سے زاہد بناؤں، اب جا کے اس سے بھی ملاقات کروں۔ تو اس نے کشکول لے رکھا تھا اور کچھ بھی نہیں تھا، بس ایک پوشاک تھی، ایک لباس تھا اس کا۔ کاشان پہنچا، دیکھا کہ بھئی جنہوں نے کتاب لکھی ہے وہ تو مسجد میں نماز بھی پڑھاتے ہیں، لباس بھی ابا قبا پہن رکھی ہے، لباس صاف ستھرا، اس کا مطلب ہے 2-3 لباس ہوں گے تبھی تو صاف ستھرا لباس ہے۔ نہا دھو کے آئے ہوئے ہیں، تیار ہیں۔ اتنے میں دیکھا مدرسہ بھی ہے، پھر تھوڑی دیر بعد جو ہے وہ نماز پڑھانے کے بعد کہیں گے میں گھر جا رہا ہوں۔ کہا آپ کا گھر بھی ہے؟ کہاں گھر بھی ہے؟ کہا آپ کا گھر ہے، میں آپ کی کتاب پڑھنے کے بعد اپنا گھر بیچ کے فقراء میں تقسیم کر کے آ گیا ہوں۔ کہا نہیں میرا تو گھر ہے۔ کہا آپ نے شادی بھی کر رکھی ہے؟ کہا ہاں بیوی بھی ہے، بچے بھی ہیں۔ اب اس کا منہ اتر گیا، بہت افسوس کرنے لگا کہ کس قسم کے عالم ہے، کتاب لکھی ہے زہد پہ، خود شادی بھی کی ہوئی ہے، مکان بھی ہے، مسجد ہے، مدرسہ ہے، عجیب قسم کے آدمی ہے۔ بہت پریشان، بہت زیادہ پریشان۔ دوسرے دن کہنے لگا اچھا خدا حافظ میں جا رہا ہوں۔ انہوں نے سمجھ لیا، اس کے کہتے ہیں مومن کی فراست، کہ یہ آدمی دیکھنے کے بعد متاثر نہیں ہوا، یہ غمگین ہو گیا، یہ افسردہ ہو گیا۔ کہا کیا بات ہے؟ کہا بھئی آپ کو دیکھنے کے بعد میں نے ساری دنیا چھوڑ دی، صرف ایک کشکول ہے میرے پاس، اور جب آپ کے پاس آیا تو آپ کے پاس مکان بھی ہے، مدرسہ بھی ہے، مسجد بھی ہے، گھر بھی ہے، اتنے شاگرد ہیں، اتنے ماننے والے لوگ آتے ہیں، نماز پڑھنے آتے ہیں، یہ کس قسم کا زہد ہے؟ تو انہوں نے کہا اپنی کتاب اگر میں آپ کو خود پڑھا دیتا تو شاید آپ کو زہد سمجھ میں آ جاتا۔ آپ نے نہ جانے پڑھنے کے بعد کیا سمجھ لیا؟ کہا نہیں اب میں کچھ سمجھنا نہیں چاہتا۔ کہا اچھا ایک بات کہوں؟ کہا فرمائیے، آخری بات سنوں گا اس کے بعد میں جا رہا ہوں۔ کہا چلو میرے ساتھ کربلا چلو، زیارت پہ لے چلتا ہوں، شاید راستے میں تمہیں زہد سمجھ میں آ جائے۔ کہا جب تک آپ تیاری کریں گے تب تک تو نہ جانے کتنے دن گزر جائیں گے، جس کی مسجد ہو، مدرسہ ہو، گھر ہو، باہر ہو، شاگرد ہو، درس ہو، سب کچھ ہو، وہ نہ جانے کتنی تیاری کرے گا۔ کہا نہیں ابھی اسی وقت میں کربلا چلوں گا تمہارے ساتھ۔ کہا اسی وقت سے کیا مراد؟ کہا ابھی۔ کہا چلیں پھر چلتے ہیں۔ کہا دونوں اٹھے، فوراً کربلا کے راستے میں ہو لیے۔ چند گھنٹے گزرے تھے کہ اچانک وہ صاحب جو زاہد بن کے آئے تھے، کہا بھئی میرا کشکول آپ کے مدرسے میں رہ گیا۔ کہا کوئی مسئلہ نہیں، کربلا میں ایک اور کشکول لے دوں گا۔ کہا نہیں، ایک دنیا میں میرے پاس ایک ہی چیز ہے وہ کشکول، وہ بھی آپ کے مدرسے میں رہ گیا، مجھے وہی اپنا کشکول چاہیے۔ کہا راستے میں کوئی بستی آئے گی وہاں سے کشکول لے دوں گا، کشکول کی حیثیت ہی کیا، میں راستے میں کشکول لے دوں گا۔ کربلا جا رہے ہیں ہم لوگ، سید الشہداء کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں۔ کہا نہیں مجھے زیارت پہ نہیں جانا، مجھے پہلے کشکول چاہیے۔ کہا سمجھ میں آیا تم میں مجھ میں فرق کیا ہے؟ تمہاری کل دنیا کے اندر ایک کشکول ہے، ساری جان کشکول میں پھنسی ہے، میرے پاس ساری دنیا ہے، لیکن جب میں نے فیصلہ کیا حسین کے پاس جا رہا ہوں تو ساری دنیا کو چھوڑ دیا۔ توجہ فرمائیے عزیزان کرام، انسان اگر سمجھ جائے کہ یہ سب چیزیں یہیں پہ رہ جائیں گی، انسان دل نہ لگا لے ان چیزوں سے، ہمیشہ تیار رہے، جب خدا کی طرف سے آواز آئے گی لبیک کہوں گا، جب زیارت کے لیے آواز آئے گی فوراً لبیک کہوں گا۔ کبھی بھی دنیا سے دل نہ لگا لوں، ہمیشہ تیار رہوں امام کے لیے۔ زہد یہ نہیں کہ انسان کے پاس کچھ نہ ہو، زہد یہ ہے کہ ان چیزوں سے دل نہ لگ جائے۔ بات پہنچی ہے یا نہیں پہنچی ہے؟ کہ انسان ان چیزوں سے دل نہ لگا لے۔ کبھی